زور سے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللهم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللهم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللهم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ یہ کتاب آپ کی جس کو آپ شروع کر رہے ہیں یہ تفسیر بیضاوی کے نام سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی طرف اس کی اضافت کر کے اسی نام سے مشہور ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی ناصر الدین ان کا لقب ہے، ابو الخیر ان کی کنیت ہے، اور عبداللہ ابن عمر ابن محمد ابن علی الشیرازی البیضاوی، شیراز بھی یہ ایران میں ہے، بیضا ان کی بستی ہے، من قریۃ یقال لها البیضا۔ 685 میں ان کا وصال ہے اور معقولات کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ 685 میں تبریز اسی ایران میں، اور تبریز میں ان کا وصال ہو چکا ہے۔ باقی تاریخ پیدائش کیا ہے یہ کسی نے لکھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کبھی تو پیدا ہو گیا ہوگا نا کسی دن تو پیدا ہو گیا ہوگا، یعنی ہفتہ یا اتوار پیر جمعہ، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ میں سے کسی دن تو پیدا ہو گیا ہوگا، اور یہ اس کی والدہ کو پتہ ہوگا، والدین کو پتہ ہوگا، ہم غریبوں کو کیا پتہ ہے۔ اس لیے صرف 685 میں ان کی تاریخ وفات ہے، اور باقی اللہ کا بھلا کریے کہ پیدائش کا کسی نے لکھا نہیں۔ تبریز میں ایک مولوی صاحب کا سبق چل رہا تھا، اور مولوی صاحب بڑے ناز کے ساتھ بتا رہا تھا کہ کوئی ماں کا لال اشکال کیا اور اعتراض کیا کہ اس اعتراض کا جواب کوئی بندہ دے دے تو میں مان لوں گا۔ تو مولوی صاحب پیچھے بیٹھا ہوا تھا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، پہلے تو کہا کہ آپ نے اشکال ہی غلط کی ہے، اشکال اس طریقہ پر نہیں ہے، اور اشکال آپ کا ناتمام اور نامکمل ہے، لہذا اصل اشکال یہ ہے اور اس کا اصل جواب یہی ہے۔ تو یہ بادشاہ حضرات جو ہوتے ہیں، جب اس علم کا اور اس کی قابلیت کا چرچا ہو گیا تبریز کے اندر، لہذا بادشاہ نے اس کو اپنے مقربین میں سے بنایا۔ ان کی یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر مکمل قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں یہ تھا کہ رواج یہ تھا کہ چونکہ سورہ بقرہ اس کا بہت مشکل ہے، آگے آسان ہے، آگے اس کا انداز جلالین کا ہے، اور بالکل جیسے کہ جلالین آسان ہے اور مختصر ہے، آگے یہ بھی اسی طریقے پر مختصر ہے، لیکن سورہ بقرہ اس کا قدر مشکل ہے، کسی حد تک مشکل ہے، تو اس وجہ سے سورہ بقرہ اس کے پورا کا پورا وہ پڑھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہندوستان میں ہمارے اکابرین نے یہی تجویز کیا تھا کہ سورہ بقرہ تو ہو، لیکن اب اردو کی شرح صرف 1 پاو کی ہے اس کی اردو کی شرح کسی نے لکھی نہیں ہے، اردو کی شرح صرف 1 پاو 1 ربع کی ہے، تو اس لیے اللہ کے فضل سے اسے آگے کوئی نہیں پڑھاتا بھی نہیں ہے۔ آپ کے مدرسے کا مجھے پتہ نہیں کہ کتنا اس میں نصاب میں داخل ہے، لیکن ابھی ہندوستان میں، پاکستان میں سب میں 1 ربع اس کی پڑھاتے پورے سال میں۔ میں نے 2.5 پارے اس کے 2-3 مرتبہ پڑھایا ہے، سمجھے، لیکن ظاہر ہے کہ میں بلوچ کا پڑھانا اسی طرح ہوتا سرد الآیت، بس آیت کیسے تلاوت کرتے جائیں، بہرحال میں نے پڑھا دیا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہمت کرے، ہے زبردست چیز ہے مولوی صاحب۔ ایک چیز ہے تفسیر، وہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت کی جائے آیات قرآنیہ سے، تفسیر القرآن بالقرآن، القرآن یفسر بعضہ بعضا،
یعنی توضیح القرآن بالقرآن یا توضیح القرآن بالحدیث النبوی یا توضیح القرآن باقوال التابعین، تابعین کی اقوال سے قرآن کی وضاحت کی جائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ قرآن کی وضاحت قرآن سے، اور یا یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت حدیث مرفوع سے، اور یا قرآن کی وضاحت احادیث موقوفہ سے۔ احادیث موقوفہ صحابہ کے اقوال اور افعال کو کہا جاتا ہے، یا احادیث مقطوعہ، حدیث مقطوع تابعین کا قول اور ان کا فعل۔ تو یہ تو تفسیر ہوتی ہے۔ آپ کے لاؤڈ اسپیکر کا مزاج خراب ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہے۔ آپ کے لاؤڈ اسپیکر کا مزاج خراب، وہ جو پیچھے ہے نا وہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ وہ بندہ اپنے عمل میں مخلص ہے، اور یہاں پر اخلاص ہو تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں ہے۔ دیکھیں محترم صاحب، تو اب آواز پہنچے گی آپ کو؟ اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، اس کو لگا دو تو صحیح ہے۔ اور درود شریف پڑھو اس پہ لیے، اللہ کرے اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ تفسیر القرآن بالقرآن بالآیات القرآنیہ، تو یہ بھی تفسیر ہے۔ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ المرفوعہ، اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یہ احادیث موقوفہ، اور تفسیر القرآن باقوال التابعین احادیث مقطوعہ، تو یہ تفسیر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت اس کا مقتضی ہے، تقاضا بھی کرتا ہے، اور اس کی تردید نہیں ہوتی ہے۔ قواعد کے جو نفع ہمیں حاصل ہو چکا ہے اس نفع کے مقابل ہو اور اس کے برابر ہو، وہ تجازی عنہ ہو، اور آپ کی مشقتوں کا بدلہ اس کو دے دے، وعلی من اعانہ، اور ان پر بھی رحمت بھیج دے جنہوں نے آپ کی مدد کی، وقرر تبیانہ تقریرا، اور آپ کی یہ کہ بیان کو انہوں نے یہ کہ بحال رکھا اور اس کی یہ کہ تائید کی، وافض علینا من برکاتہم، اور بہا دے ہم پر ان کی برکات میں سے، وسلک بنا مسالک کراماتہم، ان کی کرامات اور عزتوں کے راستوں پر ہمیں بھی چلا دے، وسلم علیہم وعلینا، صحابہ پر اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے ساتھیوں پر، اور وعلینا اور ہم پر تسلیماً کثیرا، سلامتی ہمیں عطا کر دے پروردگار۔ یہ ہو گیا، اس کا خطبہ ختم ہو گیا۔ تسی دیو یا کسی اور علاقہ بچو ٹیٹ رہنا، سمجھ رہی میاں کہ نہیں؟ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، ٹیٹ نہیں رہو بلکہ اٹیٹ رہو، سمجھے؟ ٹیٹ نہیں۔ بسم اللہ کا سب سے بہترین ترجمہ اور بسم اللہ کا سب سے بہترین مقصد صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو ساری کائنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کہ اشاروں سے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے تکوین سے، ارادے کن فیکون سے، اذا اراد ان یقول له کن فیکون، تو کن فیکون سے یہ ساری کائنات، جتنے بھی مولوی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمین، یہ سب کچھ اسی سے ہوا۔ جو کچھ تھا، جو کچھ واقع ہوا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، یہ سب کے سب اسی سے۔ تو یہ بسم اللہ کا جو با ہے یہ استعانت کے لیے۔ اب ہوگا بی کان ما کان و بی یکون ما یکون۔ یہ مجھے کہتے کہ ایسی بات کرو کہ میں نے نہ سنا، تو تیرے دادا نے سنا، اب نوٹ کرو۔ آپ سمجھ رہے؟ بی کان ما کان، صوفیہ کیا اس کا ترجمہ یہی ہے سب سے بہترین۔ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، جو کچھ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر واقع ہو گیا، وہ سو میری مدد سے، میری استعانت سے جو کچھ ہوا ہے، اور جو ہوگا قیامت تک جو ہوگا، جتنے واقعات آئیں گے، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطامت، فتح، زلیخہ، زلیخہ، جتنے بھی پیدا ہو جائیں گے میرے ارادے سے، میرے حکم سے ہوں گے، میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آسمان زمین یہ ساری کائنات جتنے بھی ہیں سارے کے سارے میری مدد سے ہوں گے۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ اصل اس کا مقصد بی کانا ما کانا، بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی بی وقع ما وقع و بی یقو ما یقو۔ بولو، بی وقع ما وقع و بی یقو ما یقو، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہوا ہے وہ سب کچھ میرے نام سے ہوا۔
اتنے تسی یا کسی اور علاقے وچوں؟ دوسرا مسئلہ، آپ اس کی عبارت نکالیں گے جار مجرور، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئ، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، یعنی جار مجرور کو اس کو مقدم کریں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مستعینہ کے ساتھ، مستعیناً حال بنے گا، اقرأ اشرع ابتدئ کے ضمیر سے، انا ضمیر سے، لیکن اس حال کو مقدم کریں گے، اور یہ مقدم ہو، خلاصہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں اقرأ ابتدئ اشرع، اقرأ ابتدئ اشرع، یہ مؤخر ہوگا، فعل جس کو کہتے ہیں متعلق، یہ مؤخر، اور جار مجرور جو ہوتا ہے متعلق وہ مقدم ہوگا، متعلق مقدم ہوتا ہے، متعلق مؤخر ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہاں پر متعلق مؤخر ہوگا، متعلق مقدم ہوگا۔ کچھ پھلا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے؟ کس کو پھلا پڑ رہا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کچھ بھلا پڑا؟ اصل میں یہ تقدیم جو ہے نا یہ حصر اور اختصاص کے لیے، ایک عربی دوسرے عربی کو کہہ رہا ہے، علامہ قرطبی نے واقع لکھا، گالیاں دے رہا تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، کہتے استا بدغا دغا یہ وہ تو بغیرت بشرم بے حیا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی سامنے والے نے، تو اس نے کہا ایاک اسب، ارے آپ ہی کو تو گالی دے رہا ہوں، ایاک یعنی اسبو کا نہیں ہے بلکہ کیا ایاک اسب، آپ ہی کے گالی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا عنک اعرض، میں آپ ہی سے تو روگردانی کر رہا ہوں، اس لیے کہ عن کا جار مجرور اعرض کے ساتھ متعلق ہوگا، لیکن اس نے ان کا کو مقدم کر دیا، اس نے کہا ایاک اسب، تو اتنا ڈھیٹ ہے، چیٹر ہے، ہیٹ اور چیٹر، میں آپ کو گالی دے رہا ہوں اور آپ سن نہیں رہے، ایاک اسب، تو اس نے کہا عنک اعرض، میں آپ ہی سے تو روگردانی کر رہا ہوں، نالائق تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تیری بات میں سن لوں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ عرب کے میزائل اس طرح ہوتے، اس قسم کے میزائل لگاتے بلاغت کے لحاظ سے، یہاں بھی میزائل ہے، اب سمجھ لینا۔ اب مسئلہ ہے مشرکین مکہ، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ دو قسم کے گروپ تھے، سمجھے؟ دو قسم کے گروپ تھے، ایک گروپ یہ کہتا تھا بسم اللہ واللات والعزیٰ، اللہ، وہ بھی سمجھتے تھے کہ بعض مسائل اس قسم کے آتے ہیں، بڑے بڑے مسائل میں لات اور عزیٰ تو چھوٹے بیٹا دیں گے بیٹی دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں، لیکن بعض اتنے مشکل مسائل پیش آتے ہیں، ان میں لات مار دیتا ہے انسان کو، لات کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں اللہ ہی کرتا ہے، لات اور عزیٰ لات مار دیتے، سمجھتے ہیں؟ تو کچھ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ، لات اور عزیٰ یہ سارے پارٹنر ہیں، پارٹنرشپ ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ دوسرا گروپ تھا کہ لات، اللہ کو خارج کر دیا، لات ہے یا عزیٰ ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ ہے، اگر یہ گروپ ہو، یہ گروپ جو اللہ، لات اور عزیٰ قائلوں کے تینوں پارٹنر ہیں، ہمارے مسائل کو یہ حل کریں گے، تو بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ و اشرع و ابتدئ، میں صرف اللہ ہی کے نام سے، یہ قصر افراد ہوگا، حصر افراد اور قصر افراد، کوئی لات اس میں پارٹنر نہیں ہے، عزیٰ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس کو کہتے ہیں قصر، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ قصر افراد، جبکہ وہ تینوں کو پارٹنر اللہ، لات اور عزیٰ، ان سب کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ اب ہوگا قصر افراد، یعنی افردنا اللہ سبحانہ و تعالی، ہم نے اللہ کو تنہا، اللہ کو ان مدد کے ساتھ اللہ کو خاص کر دیا، الگ کر دیا، تھلگ کر دیا، اب کوئی اس کے ساتھ اور شریک نہیں ہے، یہ ہوگا قصر افراد۔ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا قصر افراد، سمجھے؟
دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ مدد کرنے والا لات ہے، اللہ تو ہے ہی نہیں۔ پہلے تو اللہ اس گروپ میں شامل تھا، ہم نے باقی گروپ کو نکالا، اللہ کو خاص کر دیا، قصر افراد۔ اور اب دوسرا گروپ یہ ہے کہ صرف لات ہی مدد کرتا ہے، سمجھے؟ تو اب ہوگا لات کو ہم نے لات مار دیا، لات کو کیا کر دیا؟ لات کو ہم نے لات مار دیا۔ اب یہ ہوگا قصر قلب، قلب کا معنی پلٹنا، لہذا پلٹانا پلٹنا، ہم نے اس حکم کو پلٹا دیا اور پلٹ دیا وہاں سے کہ نہیں، تمہارے لات کو ہم لات مارتے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، ایک ہی اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا یہ جو حسر ہے نا، یہ جو میں نے عرض کیا کہ مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤ، یہاں چونکہ آپ پڑھ رہے تو اقرؤ نکالیں گے اور اشرؤ نکالیں گے، ابتدئو نکالیں گے۔ جہاں کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو و اشربو۔ کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ ہاں، اور بیوی کے پاس جانا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان مما فیما رزقتنا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں اجامیو و اتو، سمجھو، اور وہ ابمبیو، ہاں ملنگو، اس وجہ میں اب آج خلاصہ یہ نکلا فعل جس قسم کا ہوگا وہاں کا اسی کے مناسب یہ ہے کہ ہم فعل نکالیں گے، ہر جگہ اشرو ابتدئو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ ہو گیا؟ تو یہ قصر قلب ہے یا قصر افراد ہے، دونوں میں سے جو بھی آپ اختیار کر لو، قصر قلب اور قصر افراد ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ نے پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، زندہ رکھنا ہے، یا بھوک سے مرے گا، بھوک سے مرے گا۔ یہ اللہ یہاں پر خالق کے معنی میں ہے، یہ اللہ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ خالق کے معنی میں، هو عالم للذات الواجب الوجود المستجمل لجميع صفات الکمالیہ، اللہ اسی کا نام ہے، لیکن یہاں پر خالقیت کے معنی میں پیدا کرنے والا۔ جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بھوک سے مار دیں، سمجھے؟ لہذا لفظ اللہ کے اندر ایجاد ہے، رحمان کے اندر ابقاء ہے، اور رحیم کے اندر اشفاق ہے۔ اللہ میں ایجاد ہے، ایجاد کر دیا، پیدا کر دیا، اور رحمان کے اندر ابقاء ہے کہ ان کو کھلا کر کے باقی رکھتا ہے، ورنہ ایسے ایسے موٹے کہاں زندہ رہیں گے؟ اب کو سمجھا نہیں ہے؟ جس بھی مولوی کو دیکھو ایسا ہے، کچھ غلط پڑ گیا؟ لفظ اللہ کے اندر ایجاد ہے اور رحمان کے اندر کیا ہے؟ ابقاء ہے، ان کو کھلا کر کے باقی رکھنا ہے۔ اس میں مسلم کافر سب، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹرمپ کو بھی کھلاتا ہے، جو بائیڈن کو بھی کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، خنزیروں کو، کتوں کو، جانوروں کو، سب کو کھلاتا ہے۔ جب اللہ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے تو طلباء آپ بھوک سے کہاں مریں گے؟ کہتے مولوی بن کر کے کیا کرو گے؟ اب ہم مولوی تو بن گئے، لیکن مولوی بننے کے بعد یہ روزانہ 6-7 مرتبہ کھلاتا ہے، سمجھے؟ اب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی ایسا پیٹ بڑا دے دے کہ ہم یہاں سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، باربیڈوس کے سارے کھانا کھا کر کے چلے جائیں۔ یہ اتنا پیٹ کہاں آدمی کو دے؟ آپ لوگ ادھر ہے یا نہیں ہے، یا سو رہے ہیں؟ تو لفظ اللہ کے اندر ایجاد ہے اور رحمان کے اندر ابقاء ہے، اور رحیم کے اندر خصوصی شفقت ہے، اشفاق ہے، خصوصی شفقت ہے۔ وہ قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا، قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ رحمان کے الفاظ زیادہ ہے، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی اور اس کی مبالغہ کا تقاضا کرتا ہے، اور رحیم کے الفاظ کم ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، آخرت میں نے عرض کیا کہ اس کا ظہور ہوگا۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ اور بعض رات کہتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رحمت کرنے والا، اور ویا رحیم الدنیا، اے دنیا کے رحیم۔
اس کو عام کر دیے چونکہ الفاظ زیادہ ہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ، اور اس کو کہا کہ یا رحیم الدنیا، یہ بھی فرق ہے۔ لیکن وہ پہلے والا فرق جو میں نے آپ سے عرض کر دیا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں علماء کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ یہ ہے، رحمان اور رحیم میں رحمان رحمت عامہ پر دلالت کر رہا ہے اور رحیم رحمت دائمہ پر دلالت کر رہا ہے۔ رحمان رحمت عامہ یعنی رحمت تعم المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ رحمان الفاظ زیادہ ہے تو رحمان رحمت عامہ پر دلالت کر رہا ہے اور رحیم رحمت خاصہ یا کہو رحمت دائمہ۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ دوسرے الفاظ میں کہہ دو، رحمان رحمت عامہ رحمت شاملہ اور رحیم رحمت لازمہ، مومن کے لیے آخرت میں ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ یہ اگر آپ ان دونوں کا فرق سمجھیں، دونوں کے دونوں رحمت سے مشتق ہے، لیکن ان دونوں کا ہر ایک کا ماخذ الگ الگ ہے، سمجھے؟ وہ اس طرح ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کافر شے ہے یا لا شے؟ کافر بے ایمان لوگ شے ہے یا لا شے؟ شے ہے نا، سمجھے بھائی جان؟ لہذا کافر کو شامل ہے، مسلم کو بھی شامل ہے۔ یہ ورحمتی کو وسعت کل شیء، یہ رحمان کی طرف اشارہ ہے۔ اور كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ یہ مومن کے لیے ہے، یہ رحیم اسی سے، اور رحمان اللہ و رحمتی وسعت کل شیء سے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ پڑا نہیں پڑا؟ جی شیطان کا اور عبداللہ تستری دونوں کا مناظرہ ہو گیا، بولو۔ شیطان ابلیس، اس کا اور عبداللہ تستری دونوں کا مناظرہ ہو گیا۔ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں گا، اللہ بابا، شیطان کہتے میں جنت میں جاؤں گا۔ کہتے کیسے جنت میں جاؤ گے؟ کہتے انا شیء، میں شے ہوں، لا شے تو نہیں ہوں، تبھی تو لوگوں کو گمراہ کر رہا، لا شے کیا کر سکتا؟ انا شیء، میں شے ہوں، وکل شیء مرحوم، اور ہر چیز وہ مرحوم ہے اس پر، یہ کبرا ہے، وکل شیء مرحوم، یہ کبرا ہے۔ کبرا کی دلیل کیا؟ ورحمتی وسعت کل شیء۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ انا شیء وکل شیء مرحوم، نتیجہ نکلا فانا مرحوم۔ انا شیء وکل شیء مرحوم، اب شیء کل شیء کو حذف کر دو، انا مرحوم، نتیجہ نکلے گا خود بخود۔ حد اوسط صغرا میں محمول ہے اور کبرا کے اندر موضوع ہے۔ انا شیء وکل شیء مرحوم فانا مرحوم، اور نتیجے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے نتیجے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کبرا مدلل بالدلیل ہو۔ کبرا کے لیے، کبرا کو اس لیے تو کبرا کہتے ہیں، صغرا غریب صغرا، ہدایہ کے اندر صغرا مغرا ہوتے ہی نہیں، اس کو حذف کرتے ہیں۔ ہدایہ میں جتنے دلیلیں وہ کبرا ہیں، صغرا آپ خود نکالیں گے، کبرا ملا کر کے پھر آگے نتیجے نکالیں گے۔ صغرا سہلت الاصول ہے، توضیح تلوی پڑھی ہی نہیں پڑھی؟ اچھا یہاں نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، سمجھے؟ انا شیء وکل شیء مرحوم فانا مرحوم، میں مرحوم، وکل مرحوم مغفور له، اور ہر مرحوم مغفور له فانا مغفور له، اور ہر مغفور له يدخل الجنہ فانا ادخل الجنہ۔
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عبداللہ تستری جیسے بڑے آدمی کو بالکل خاموش کیا، دے مارا، زمین پہ پٹک دیا۔ شیطان نے کہا اب کرو بس، کچھ پہلے بڑھ گیا۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ہوتا تو اس کو جواب دیتا، میں کہتا ایک عموم رحمت ہے، ایک شمول رحمت ہے۔ بولو، ایک عموم رحمت ہے، دوسرا کیا ہے؟ شمول رحمت ہے۔ عموم رحمت، اللہ نے اپنے عموم رحمت کو بیان کیا کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے، اگر کوئی اپنے اندر صلاحیت لیاقت پیدا کرے تو اس میں آئے، رحمتیں میری تنگ نہیں پڑیں گی۔ اللہ کی رحمتیں تنگ نہیں ہے۔ وہ بدو نے، غریب نے آ کر کے مسجد میں 2 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد مسجد میں پیشاب کر لیا۔ بدو نے جو ہے نا آ کر کے 2 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا، باقی کسی پر نہیں کرنا۔ اللہم ارحمنی و محمدا، حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے لقد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، تو نے اس کو تنگ کر دیا۔ تحجرت کا معنی ضیقت، آپ نے تنگ کر دیا اللہ کی رحمت کو۔ بدو تھا، غریب ہوگا، کوئی بلوچ ملوچ ہوگا، آیا مسئلہ سمجھ؟ اس لیے یہ تھا، قائل بھی تھا، سائل بھی تھا، بائل بھی تھا۔ بولو کیا تھا؟ قائل بھی تھا، یہ جملے اس نے کہے، نبی سے بہت سی بات، قائل بھی تھا، سائل بھی تھا، نبی سے سوالات بھی کیے، بائل بھی تھا، مسجد میں پیشاب بھی کر دی۔ قائل و سائل و بائل، بولو قائل و سائل و بائل، پیشاب بھی اس نے کر دی۔ تو اللہ کی رحمت تک تو نہیں، حضرت نے فرمایا خدا کے بندے لقد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت وسیع۔ علامہ نور شاہ کشمیری کہتے ہیں میں ہوتا تو شیطان کو کہتا ایک عموم رحمت ہے، ایک شمول رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، پوری دنیا اپنے اندر اگر صلاحیت پیدا کرے، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ کی رحمتیں ان کو شامل ہو سکتی ہے، سمجھے؟ اور یہ صلاحیت پیدا کریں، تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت عموم رحمت تو ہے، لیکن شمول رحمت کے لیے صلاحیت ضروری ہے۔ تو ہے شیطان، تبھی تو شیطان کہتے ہیں آپ کو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فرماتے ورحمتی وسعت کل شیء، میں اللہ نے عموم رحمت کو بیان کر دیا، شمول رحمت بیان نہیں کی ہے۔ شمول رحمت کے لیے صلاحیت ضروری ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں نے ترجمہ کیا، اگر آپ نے غور کیا ہو، اللہ ہی کی مدد سے جو سب پر مہربان اور خاص مہربان، سب پر مہربان، مومن اور کافر سب پر رحمان کا ترجمہ، اور خاص مہربان آخرت میں مومنین پر ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے، یہ اس کو میں نے چھوڑ دیا، دوسرا ترجمہ کر دیا، اللہ ہی کے نام سے شروع، سمجھے؟ کچھ بلا بڑھ گیا؟ شروع کرتا ہوں اللہ سب پر مہربان، خاص مہربان کے نام سے۔ اللہ جو بڑے مہربان ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں لنگو، اللہ جو سب پر مہربان ہے اور خاص مہربان ہے کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے۔ لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہے، ترکیب توصیفی۔ مرکب توصیفی یہ نسبت ناقصہ ہوتی ہے، نسبت ناقصہ کا ترجمہ ایسے کرتے نہیں ہے، چھٹی کرو، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، اس لیے اس کی تصحیح کر لینا۔ سمجھتا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ مرکب توصیفی میں، یعنی مرکب ناقص میں، چاہے توصیفی ہو یا اضافی ہو، اس کا ترجمہ زید نہیں کرتے۔ غلام زید قائم، زید کا غلام ہے، کھڑا ہے۔ بولو جانی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم ہے، آ گیا ہے، ایک عالم ہے، وہ آ گیا ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ منڈیا ہمارے یہاں وزارت تعلیم وغیرہ میں بحث ہوتی ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں دیوبندیوں کی طرف سے مجھے بھیجا گیا، تو وہ بریلوی بہت ہمارے دیوبندیوں پر اٹیک کر رہا تھا، بہت اٹیک کر رہا تھا۔
میں نے اسے کہا کہ آپ کے احمد رضا خان کے بسم اللہ کا ترجمہ ہی ٹھیک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہتے فلاں نے لکھا فلاں نے کہا فلاں کو چھوڑ، تو بحث کر، فن میں بحث کر، قواعد میں بحث کر، باقی باتیں چھوڑ۔ اس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ، اس لیے عوام کے سمجھانے کے لیے کرے، لیکن حقیقت میں قاعدہ اس طریقے پر مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی مرکب ناقص ہے، سمجھے؟ اور نسبت ناقصہ کا ترجمہ ہے سے نہیں کرتے، سمجھے؟ اور جو نسبت ناقصہ کا ترجمہ ہے سے کرتا ہے وہ خود ناقص ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز اور بھی کر لینا آپ لوگ، مولوی لوگ جب آپ پڑھائیں گے نا تو لفظ اللہ موصوف ہے اور الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ اپنے ضمیر سے مل کر کے صفت اول بنے گا۔ الرحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یا مبالغہ کا صیغہ دونوں، اور رحیم کے اندر ہوا نکلے گا، فاعل سے ملا کر کے پھر صفت بنائیں گے لفظ اللہ کے لیے۔ یا علماء بنی اسرائیل، کم از کم بسم اللہ کی ترکیب تو آ جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضم الصفات بدون فاعلیہا مع موصوفاتہا خطأ فاحش۔ بولو، ضم الصفات، صفات کو بدون فاعلیہا بغیر ان کے فاعل کے، یہ سب صفات ہے۔ ضم الصفات بدون فاعلیہا مع موصوفاتہا، موصوفات کے ساتھ ملانا، موصوف اللہ ہے، بدون فاعلیہ، فاعل کے بغیر ملائیں۔ ضم الصفات بدون فاعلیہ مع موصوفاتہ خطأ فاحش، یہ بہت بڑی غلطی ہے مولوی اس میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا، سمجھتا ہے؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کر لیں، جب آپ علماء بن رہے ہیں تو یہاں کم از کم اتنا خیال تو کر لو، یہ تو ہونی چاہیے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ باقی رحمت کا معنی آتا ہے رقت القلب، تو کیا اللہ کا دل بھی نرم ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے قلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ صفات توقیفی ہے۔ شریعت نے کہا سمیع بصیر علیم حکیم خبیر، تو ہم اس کا اطلاق کریں گے، لیکن قلب کا اطلاق کہ اللہ کے لیے قلب ہے، اس کا اطلاق نہیں۔ ید کا ہے کہ لہو ید اللہ کا ایدینا ولہو سمع اللہ کا اسماعنا ولہو بصر اللہ کا ابصارنا، یہ تو ہے، لیکن اللہ کے لیے قلب کا اطلاق ہوا نہیں ہے قرآن و سنت میں، تو ہم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ بولے پڑا؟ جی قلب کا اطلاق نہیں ہوا، تو رقت القلب کہ دل اس کا نرم ہو جائے، چورا چورا ہو جائے۔ جیسے آپ کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو بہت ترس آتا ہے، جیب میں 5 روپے ہوتا ہے اٹھا کے، یعنی یرق قلبک کا، آپ کا دل بہت بالکل رقیق بن جاتا ہے اس کو دیکھ کر کے، اس بے کسی حالت میں پیسے اس کو دیتے، دل آپ کا چورا چورا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سمجھتا ہے؟ تو اللہ کے لیے اس طرح ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر غایات مراد ہے، کیا ہے؟ انتہا۔ جب آپ فقیر کو دیکھتے ہیں دل آپ کا نرم ہوتا ہے، نرمی کے بعد پھر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں اس کو، تو احسان اس کا انجام ہے۔ رقت وہ مبدا ہے، رقت مبدا ہے اور احسان اس کی منتہا ہے۔ رحمان اور رحیم میں منتہا مراد ہے اللہ کے احسانات، باقی رقیق القلب نہیں ہے۔ رقیق القلب اللہ کو کہا جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اذا اطلقت هذه الصفات، جب ان صفات کا اطلاق ہوگا، یراد بها غایاتها، تو ان کی انتہا مراد ہوگی۔ اطلقت الصفات، صفت کا اطلاق ہوگا تو یراد بها غایاتها، ان کی غایت مراد ہوگی۔ ملنگو خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ یہ پڑھنے کے لیے، عشق کے لیے جو ہے نا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محنت کریں گے آپ لوگ، خوب محنت کریں گے۔
اذا اطلقت هذه الصفات امثال هذه الصفات، اس قسم کی صفات کا اطلاق ہو جائے، یراد بها غایتها، تو وہاں مبدا مراد نہیں ہوتا بلکہ غایت مراد ہوتی ہے۔ اور وغایت رقت القلب، رقت القلب غایت انتہا کیا ہے؟ وہ الاحسان، وہ احسان ہے، سمجھے؟ لہذا یراد بہما الاحسان، لہذا ان دونوں سے مراد احسان ہے، اور ایک احسان دنیا میں ہے مومن اور کافر، اور آخرت میں احسان ہی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ عام طور پر کوفی حضرات وہ میں نے عرض کیا کہ مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئ، مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم آکل، مستعین بسم اللہ الرحمن اشرب، یہ جملے فعلیہ بناتے ہیں، حال کو مقدم کرتے ہیں، سمجھے بھائی جان؟ اس پر ابتدئ کی ضمیر رہنا پر ابتدئ پر مقدم کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو بتایا متعلق کو متعلق پر مقدم کرتے ہیں، سمجھتا ہے؟ یہ بصری کیا؟ اور جملے اسمیہ بنا دے ابتدائی کائن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی کائن بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ابتدا میری شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کائن ثابت حاصل موجود مستقر، اس کے ساتھ متعلق کریں گے جار مجرور کو۔ لیکن کائن کان یکون، اب جب وہ خبر بنے گا تو فعل ناقص نہیں ہوگا، اب یہ کہ تام ہوگا، یہ کانا تام ہوگا، کانا ناقصہ نہیں ہوگا، خیال کر لینا۔ افعال عامہ چہارست نزد اہل عقول، کونستو ثبوتستو وجودستو حصول، یہ افعال عامہ ہے۔ ہو گیا؟ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں؟ اے جی بسم اللہ سے ہم فارغ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ساری تعریفیں اب الف لام استغراق کے لیے ہوگا، سمجھتے ہیں؟ اور تعریف خاص اللہ کے لیے، جنس کے لیے ہوگی، خاص تعریف خاص اللہ کے لیے، یہ اس وقت الف لام عہد کے لیے ہوگی۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، یہ لام اختصاص کے لیے۔ الجل للفرس، شرح میں تعمیل پڑھتے نہیں پڑھتے؟ الجل للفرس، جل گھوڑے کے خاص ہے، اگر مولوی جل پہنے کا گھوڑا ناراض ہو جائے گا۔ اور الامامۃ للمولوی، اور امامہ مولوی کے لیے خاص ہے، اگر گھوڑا اور گدھا اگر پگڑی پہنیں گے تو مولوی ناراض ہو جائے۔ تو حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی حمد کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ سمجھ شریف میں اے جنیدہ پتر لام اختصاص کے لیے الحمدللہ ہے، ساری تعریفیں استغراق، اور جن سے تعریف الف لام جنسی، اور ایک خاص قسم کی اسپیشل تعریف الف لام عہد خارجی، اسپیشل تعریف یہ الف لام عہد خارجی۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جی سے کہا کہ الف لام یہاں کون سا؟ اس نے کہا استغراق، میں نے کہا غلط ہے۔ کہا کہ پھر جنس، میں نے کہا غلط ہے۔ کہا تو بول، تو کہنے میں نے کہا استاد جی الف لام عہد خارجی کے لیے، اور الف لام عہد خارجی میں یہ ہوتا ہے، اور قانون بھی یہی ہے، والاصل فی اللام العہد، بولو یہی ہے، نحویوں کے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے، اور اصولیوں کے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے، والاصل فی اللام العہد، لام جب عہد کے لیے لیں گے تو اس کا مصداق معہود معروف متعین ہوگا، وہ کیا ہے؟ خاص تعریف۔ وہ کون سی خاص تعریف؟ اس سے وہ خاص تعریف وہ ہے جو اللہ نے ازل میں اپنی تعریف خود کی ہے۔ اللہم اللہ احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کا معنی یہ ہے اللہم لا احمدک حمدا کما حمدت نفسک، یہ ہے۔ لہذا اس سے وہ ازل والی تعریف کی طرف اشارہ ہوگا جو اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ لہذا ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے استاد جی سے کہا کہ الف لام عہد ادھر لے لے، استغراق سے ان سے زیادہ عہد ہی بہتر ہے، لہذا عہد ہی اس کو لیا جائے۔
کچھ پہلے پڑھ گیا. یہ الحمدللہ الحمدللہ سے حمدنا الحمدللہ، سمجھے؟ حمدت الحمدللہ، نحمد الحمدللہ، احمد الحمدللہ. الحمدللہ یہ مفعول مطلق تھا اور حمدنا اس کے فعل کو حذف کر دیا، اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا. اس لیے یہ قانون جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ الجملۃ الاسمیۃ تفید الاستمرار و دوام، جملہ اسمیہ دوام اور استمرار کا فائدہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا قید ہے الجملۃ الاسمیۃ المعدولۃ عن الفعلیۃ. الجملۃ الاسمیۃ تفید الدوام والاستمرار دانشتہ، هذا ليس بٹھیک، یہ ٹھیک نہیں ہے. جملہ اسمیہ مفید دوام اور استمرار دانشتہ. قانون یہ ہے بلاغت کا کہ جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ، جو فعل سے معدول ہو وہ دوام اور ثبوت کا فائدہ دیتا ہے. سمجھتا محترم سر؟ اس لیے آج اپنا قبلہ درست کر لینا. سمجھتا؟ ایک مولوی صاحب 105 سال اس کی عمر ہے، ایک دن غصہ ہو گیا، سمجھے علماء کے جملے اسمیہ اس طرح کرتا ہے جملے اسمیہ. میں نے کہا 105 سال آپ کو ہو گئے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو تو اس کے بعد کب ٹھیک ہو جائے؟ لیکن تکڑا ہے، سمجھے، پٹھان ہے، تکڑا ہے. میں نے کہا 105 سال ہو گئے ابھی تک آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد کب ٹھیک ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندے، جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ، تو یہ چونکہ حمدنا الحمدللہ، سمجھے، اور حمدت الحمدللہ ہے تو فعل کو حذف کر دیا اور اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا، مفعول مطلق کو اس کو اسی تے ہو یا کسی اور علاقہ میں. اب یہ ہوگا، اب مطلب یہ ہوگا کہ دائماً ہر حامد سے، ہر محمد کے اندر ہر وقت میں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. ہر حامد سے ہر محمد میں، مقام حمد میں، ہر محمد میں، محمد کہہ دو، ہر محمد میں، ہر حامد سے ہر محمد میں، بولو، ہر محمد میں اور ہر وقت وہ خالص اللہ کے لیے. اب ہو گیا دوام، اب آ گیا مزہ. اور حمد تو کا معنی میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، حمدت الحمدللہ، حمدت الحمدللہ، نحمد الحمدللہ. اور حمد تو کو اڑا دیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حمد تو حمدہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب بتا دیا اب الحمد کا فاعل کون ہے؟ کوئی بھی فاعل نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی محتاج نہیں ہے، نہ عیسیٰ کا نہ موسیٰ کا. اللہ کی حمد ہر زمانے میں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر وہ حمد تو ہوتا اور حمد نہ ہوتا تو پھر یہ کہ مولوی صاحب آپ حمد کر رہے ہیں نا، آپ مریں گے تو حمد ختم ہو گیا. فرمایا کہ نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حمد ہر حامد سے ہر محمد میں ہر وقت دائماً خالص اللہ کے لیے. وہ کسی یعنی الحمد لا یختص بفاعل دون فاعل ولا یختص بوقت دون وقت ولا یختص بمکان دون مکان. استاپ دغا 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 دغا. ایک محترم صاحب، شوق اگر ہو تو پھر میں کھل جاؤں گا، شوق اگر نہیں ہے تو ابھی تک میں کھلا نہیں. یہ بیٹھا ناشتے کے انتظار میں، سمجھتا ہے؟ یہ ناشتے کے انتظار میں بیٹھا ہوا. آیا مسئلہ سمجھ؟ اب رہے گا ٹیٹ، اب رہنا ٹیٹ. الحمد والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. تو اللہ جب اپنی تعریف خود کرتا ہے تو اللہ کے لیے لسان کہاں سے آ گیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ گونگا ہے، الیاذ باللہ، خدا مجھے غرق کرے اس طرح، میں بس ایسی باتیں نہیں کرتا. تو الحمد هو الثناء باللسان، تو لسان جگہ یہ لسان ہے. تو اللہ جب اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کے لسان کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے ان للہ لسانا، اللہ کی لسان ہے، تو حدیث میں قرآن میں دیکھا لسان کہاں ہے؟ اللہ کے لیے ہے.
کس کو سمجھ میں آ گیا اشکال؟ اس لیے الحمد هو الثناء باللسان کا معنی هو الثناء بالمورد، کہ کسی چیز سے بھی حمد وارد ہو، سمجھے، جیسے بھی ہو، مورد، سمجھے، یہ عام مطلق ہے کہ حمد کا صدور ہو جس طریقے سے، لہذا اس میں اللہ آ گیا۔ لسان کا اطلاق نہیں کریں گے اللہ پر، اس لیے کہ لسان کیا ہے؟ اللہ کی صفات توقیفی ہے، سمیع بصیر علیم حکیم خبیر، یہ توقیف ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ کسی کو بتانا نہیں، ایک باری تعالیٰ کے صفات استخباری ہے، سمجھتا ہے، استخباری ہے، وہ تو سمیع بصیر کے بھی یہ ہے، اور کچھ صفات انشائی ہے ہماری طرف سے حکایتاً، یہ اللہ موجود کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ محترم صاحب خواہ مجھ سے بدزن ہو جائے، موجود کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ مفہوم تو ہے، لیکن اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر صراحتاً قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ دیوبند والے بیٹھے ہوئے، مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ دیوبند والے کہیں گے ہم نے پتہ نہیں اس طرح تو دیوبند میں نہیں پڑھا، کہیں بھی موجودوں کا اطلاق نہیں ہے۔ کچھ مطلب پڑ گیا؟ آپ کی عقیدت تو تحاوی میں اس قسم کی بہت سی چیزیں ملیں گی، اس کی شروعات کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب ٹیٹ رہنا، میں نے اصل بات ابھی تک کی نہیں ہے، آپ لوگ تو پہلے سے سمجھ رہے کہ بڑی بات ہوگی۔ الحمد هو الثناء بالمورد، مقام ورود حمد جس طرح وارد ہو جائے، صادر ہو جائے جہاں سے۔ اب سمجھ لینا، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، اختیاری اوصاف پر۔ اور آپ کے متاخرین شرکت پڑھی ہے، شرکت پڑھی، ہاں شکر ہے، اب ٹیٹ رہنا آپ نے شرکت پڑھی ہے، تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ متاخرین کے ہاں اللہ کی صفات اضطراری ہے، اس لیے کہ متاخرین کے ہاں سمجھے صفات اضطراری ہے۔ صفات اضطراری جیسے کہ آگ جو ہے نا، کصدور الاحراق من النار، آگ جیسے جلاتی ہے، چاہے بھی جلائیں تب بھی جلائے گی، اور چاہے نہ جلائیں تب بھی جلائے گی، یعنی الاحراق من النار، یہ اس کا ثبوت اضطراری طور پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اضطراری ہے، جب اللہ کی صفات بھی اسی طریقے پر لیکن پھر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ اضطراری صفات جب اللہ کے ہے تو اللہ مضطر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان هذا الاضطرار لا یوجب، یہ لا یوجب ضعف والنقصان، یہ ضعف اور نقصان کو ثابت نہیں کرتا، بل یوجب الکمال، یہ کمال کو، کصدور الاحراق من النار، آگ کا جلانا اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن یہ آگ کے کمال کو ثابت کرتا ہے، یہ آگ کے اللہ کو نقصان کو ثابت نہیں کرتا۔ جلا کر کے راکھ نہ کر دوں تو مجھے آگ نہ کہنا۔ یہ ہندوستانی لوگ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں، اس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو صدور الاحراق وإن كان اضطراريا للنار، نار سے، لیکن لا یوجب نقصان النار، نقصان نار کو ثابت نہیں کرتا، بل یوجب کمالها، بلکہ اس کے کمال کو ثابت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں باری تعالیٰ کی صفات اضطراری ہے، لیکن یہ نقصان کو ثابت نہیں کرتے بلکہ کمال کو ثابت کرتے۔ یہ تو ہو گیا اس کا مسئلہ، لیکن اتنا تو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو اضطراری ہے نا۔ جب اللہ کی صفات اضطراری ہے تو الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، علی الوصف الاختیاری، اور اللہ کی صفات اضطراری ہے، لہذا اللہ قابل حمد ہی نہیں ہے۔ بابا کیوں حمد کرتے ہو؟ ناجائز ہے اس کو حمد کرنا۔ یہ ہے نا گل اصل، یہ سمجھتا؟ اب بات ذرا سمجھ لینا، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ پنکھے کا بٹن آپ نے لگایا ہے، مسلسل یہ حرکت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بولو، یہ پنکھا مسلسل حرکت کر رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے؟
دے دے. دیکھا آپ نے؟ حرکت المروحۃ التذکرۃ المذکرۃ، اس کو مروحہ نے حرکت دی. وہ حرکت اس کا تو غیر اختیاری ہے، لیکن اب یہ اس کو متعلق کر دینا، یہ اختیاری اس کو حرکت دی. اب ذرا سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ محیی ہے ہر صورت میں. یہ اضطراری طور پر متاخرین کی بات کر رہا ہوں، میں کافر نہیں ہوں، خیال کر لینا. سمجھے کہ اللہ تعالیٰ محیی ہے بالکل ہر صورت میں ہے، وہ غیر اختیاری طور پر، اور ممیت ہے ہر صورت میں. لیکن اب اللہ نے یہ کر دیا کہ اپنے صفت احیاء کو متعلق کیا، متعلق کرتا ہے زید کے بچے کے ساتھ، لہذا زید کا بچہ پیدا ہو گیا. فصار اللہ سبحانہ وتعالی محییاً، اللہ محیی ہو گیا. محیی تو پہلے سے ہے، لیکن انہو قد علق الاحیاء کیا ہے بولد زید، زید کے ولد کے ساتھ. فصار حیاً، وہ زندہ ہو گیا، اس میں روح آ گئی، وہ پیدا ہو گیا. یہ تعلق جو ہے نا احیاء تو پہلے سے، جیسے پنکھے کی حرکت پہلے سے ہے، لیکن اب اس کے ساتھ اس کو حرکت دی. یہ تعلق جو ہو گیا نا، یہ تعلق سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اختیاری ہے. سمجھے؟ یہ اختیاری ہے. اس نے اب جب حرکت دے دی، اس تصویر کو حرکت دے دی، تو اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء وہ اگرچہ اضطراری ہے، وہ اگرچہ اضطراری بقول ان کے، لیکن اس کو احیاء کو متعلق کر دینا کہ زید کے بچے کو پیدا کر دینا، اس میں روح ڈالنا، یا اس کے بچے کو مار دینا، ممیت کو اس کے ساتھ متعلق کر دینا، یہ احیاء اور یہ اماتت کا تعلق، یہ تعلق اختیاری ہے. یہ تعلق تو نظراً الی ہذہ التعلقات، اس تعلقات کے پیش نظر یہ اختیاری ہے. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، مبدا کے لحاظ سے نہیں کرتے، تعلقات کے اعتبار سے کرتے. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ استاپ دغا 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 دغا. شوق ہے نا آپ کو زیادہ پڑھنے کا؟ محترم صاحب سمجھے؟ جی کس کو سمجھ میں آ گیا؟ متاخرین کے مسلک کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، فلاسفہ کہیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہ صفات جن اس مذہب پر کہ صفات جب اضطراری ہے تو پھر اللہ قابل حمد ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ الحمد هو ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، وصف اختیاری، اور اللہ کے وصف اختیاری نہیں ہے. فلاسفہ کے ہاں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ الصفات وإن كانت اضطراریۃ عندهم، لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ چونکہ لیکن تعلقاتها وتعلیقاتها اختیاری و اختیار، ونظرا الى هذه التعلقات والتعلیقات نحمد اللہ سبحانہ وتعالی. ہم اس لیے کہ التعلیقات اختیاریۃ و تعلیقات اختیاری، فلا تگڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. کچھ بھلا پڑا؟ کچھ بھلا پڑا؟ ہو گیا؟ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الحمدللہ، باقی حمد میں خود بخود آگے شروع ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین. حمد، مدح، شکر. استاد جی فرق بتائے گا، خدا جانتا ہے میں شروع کیا تو 1.5-2 گھنٹے مجھے غریب کو لگ جائیں گے اس میں. سمجھ شریف میں میرا چینل ہی الگ ہوگا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کو حضرت جی کے، استاد جی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، وہی اس کو حل کر دے گا. مسئلہ حمد ہے، مدح ہے اور شکر ہے، اور ان میں نسبتیں ہیں. جو مسئلہ ہے بہت وقت لگے گا مجھے، سمجھتا ہے. اور مجھے جو آج جانا ہے، کام بھی میرے بہت سے ہے. یا خام خواہ اس نے لایا ناشتہ کے محترم میں ناشتہ کرائے گا. ابھی تک ناشتہ جتنا تو میں نے پڑھایا، جتنا ناشتہ ہوتا ہے اتنا تو میں نے پڑھایا، اور کیا چاہیے. الحمدللہ الذی نزل الفرقان. تنزیل تفعیل تکرار اور تدریج کا تقاضا کرتا ہے، اور انزال دفعۃ واحدۃ. تو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کا نزول دفعۃ واحدۃ ہوا، اور بقدر ضرورت حسب ما ان لهم من مصالحهم. سمجھ، ابھی آپ کے سامنے گزرا ہمارے مسلطوں کے پیش نظر. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہے قرآن کو، اس کا نزول. جیسے کہ کہیں پر سفر میں ان کو پانی نہیں ملا تو آیت تیمم نازل ہو گئی، اور کہیں پر اللہ آپ کا بھلا کر سفر میں چلے گئے، لہذا قصر صلاۃ رباعی کو صلاۃ ثنائی پڑھو، اور اس کو قصر کا حکم آ گیا. تو اس اعتبار سے بچہ روتا ہے تو پھر ماں اس کو چھاتی سے لگاتی، اس کے بغیر چھاتی سے نہیں لگاتی. تو جو ضرورت ہوتی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم نہ. خلاصہ یہ نکلا کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر دفعۃ واحدۃ نزول ہو گیا.
اور سمائے دنیا سے الی الارض زمین پہ 23 سال اس میں لگے. تو نزل اس اعتبار سے نزل تفعیل اور تکرار کا تقاضا کرتا ہے، تفعیل تکرار اور تدریج کا تقاضا کرتا ہے. یعنی الحمدللہ الذی نزل الفرقان انزل القرآن تدریجا 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 تدریجا، آہستہ آہستہ قرآن کو اللہ پاک نے اتار دیا. لیکن یہ قانون نہیں ہے. ہم اس پر بڑے ناز کرتے کہ انزال دفعتاً واحدتاً ہوتا ہے. تنزیل جو ہے نا وہ تکرار اور دفعتاً واحدتاً نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ قانون نہیں، ایک نقطہ ہے. بولو، قانون نہیں بلکہ کیا ہے؟ نقطہ ہے. قانون کے اندر کلیت ہوتی ہے، طرد اور عکس ہوتا ہے. دلتا طرد عکس نشتا نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. شرح تہذیب کے ایک عبارت آپ کو سناتا ہوں، آپ پڑھیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. دیکھیے تنزیل کے ساتھ جملۃ واحدہ عرب لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ تو فصیح و بلیغ تھے. کس کو سمجھ میں آ گیا میرا اشکال؟ ایک نقطہ ہے، بس ایک نقطہ ہے. پادری نے کہا، اس نے کہا کہ قرآن محفوظ ہے تو تورات بھی محفوظ ہے اور انجیل بھی محفوظ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ مِن بَعْدِ التَّوْرَاةِ. تورات بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، سمجھے؟ اب ہوگا التوراۃ محفوظۃ عن التغیر والتبدل والتحریف. تورات محفوظ ہے کیوں؟ لأنه ذکر وکل ذکر اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ عن التحریف فالتوراۃ محفوظۃ. اے مولویوں کا دماغ اڑ گیا. پادری نے جب یہ کہا تو مولوی ایسے ہو گیا کہ ہے سارے ہندوستان والے، یہ چشمے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتا ہے؟ ہندوستان والوں کا دماغ اڑا دیا پادری نے. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ القرآن ذکر لأنہ القرآن محفوظ عن التغیر والتبدل لأنہ ذکر وکل ذکر اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ فالقرآن محفوظ عن التحریف والتغیر والتبدل. لہذا انہوں نے کہا التوراۃ محفوظۃ عن التحریف والتغیر والتبدل لأنها ذکر وکل ذکر اللہ محفوظ فالتوراۃ محفوظۃ فلا تگڑگڑوا ایھا المولوین. لہذا مولویوں گڑگڑ نہیں کرو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں آیا سمجھ میں؟ ہے قربان جاؤں تجھ پہ محمد قاسم نانوتوی اٹھا. اس نے کہا ان الآیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. الآیت تشتمل القرآن لا تشتمل التوراۃ والانجیل والزبور. ان کو مشتمل نہیں ہے، ان پر یہ آیت صادق نہیں آتی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ قرآن آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا ہے اور تورات کو تختوں پر بیک وقت لکھ کر کے موسیٰ کو پیش کیا گیا. اور یہاں پر انا نحن نزلنا تفعیل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تفعیل. لہذا تفعیل سے آہستہ آہستہ 1 2 3 4 10 جوتے اس کے منہ پہ مارا آہستہ آہستہ. اب کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ بہرحال ایک نقطہ ہے، اور نقطہ اور لطائف کے اندر جو ہے ان میں کلیت نہیں ہوتی. اس میں کیا ہے؟ کلیت نہیں ہوتی، طرد و عکس اس میں نہیں ہوتا، بس ایک نقطے کا اس کا درجہ ہے. لیکن حضرت نے بہرحال الحمدللہ اس کو خاموش کرایا. یہ میں نے آپ کو تنبیہ کر دی. اس کا بہترین جواب وہی ہے کہ کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء. بہترین جواب اس کا وہی ہوگا، اور اس کو وہ لوگ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن قانون سے حضرت نے تب بھی مدد، نقطوں سے بھی. آپ کے ہدایت کے اندر آپ کو کیا بتاؤں، اوے ربا، آپ کے ہدایت کے اندر وہ نقطہ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے. اس کو ہمارے بعض ساتھی سمجھتے کہ یہ قانون کلی ہے. وہ لأن فإن سے جو ہوتا نا وہ قانون نہیں ہوتا، ہوتے اس میں قواعد، وہ قانون کلی نہیں ہوتا. کچھ پھل پڑا، کچھ پھل پڑا.
الحمدللہ الذی نزل الفرقان، الفرقان الفارق بین الحق و بین الباطل، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ خاص اللہ کا بندہ، اور عبد اللہ سمجھے، عبد اللہ، عباد اللہ، یہ کافر کو بھی ہوتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عبدہ اضافت کے ساتھ مومن ہوگا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان الذی اسری بعبد له بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عبدہ اضافت کے ساتھ صرف مومن پر اس کا اطلاق ہوگا، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عبد اللہ، عباد اللہ، سمجھے، یا عباد لنا، عباد لی، یہ کافر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ یہ نہیں ہے بعثنا عليكم عبادا لنا اولی باس سے، بعثنا عليكم عبادا لنا، وہ عبادا لنا مومن نہیں تھے، وہ بخت نصر پکا اسپیشل کافر تھا، سر سے لے کر پاؤں تک کافر تھا۔ عباد لنا، عباد اللہ، اس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھنا؟ باقی صوفیہ عبد کی تعریف یہ کرتے ہیں، عبد وہ ہے جو بندوں سے ہو کر کے خالق کے پاس چلا جائے، اور رسول وہ ہے جو خالق سے ہو کر کے بندوں کے پاس آ جائے۔ بولو کیا عرض کرا؟ عبد وہ ہے جو عباد سے ہو کر کے معبود کے پاس چلا جائے، اور رسول وہ ہے معبود سے ہو کر کے عباد کے پاس آ جائے۔ تو کیا خیال ہے دونوں میں سے پھر یہ کہ مزہ کس میں ہے؟ دیکھیں نا، بے ذوق ہے، یہ سو رہے ہیں، میرے گھنٹے میں کوئی سوتا تو میں اس کے کس کے پڑھائی کرتا، ہم اس کی پھر صرف صغیر صرف کبیر اس کو سناتے ہیں۔ بولو، عبد وہ ہے عباد سے معبود کے پاس چلا جائے، اور رسول وہ ہے معبود سے عباد کے پاس آ جائے۔ جانا بہتر ہے یا واپس آنا بہتر ہے؟ جانے میں مزہ ہے، کیوں؟ جانے میں وصال ہے، واپس آنے میں فراق ہے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے اللہ کو یہ پسند آ گیا، اسرا بعبدہ ہی کہا، اسرا برسول ہی نہیں کہا، حالانکہ رسول کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہی آ گیا۔ اسرا بعبدہ، اسرا برسول ہی نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبد کو پہلے رکھا، رسول کو حالانکہ رسول اونچا ہے۔ استاپ دغ 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 دغ، کچھ پلا پڑا نہیں پڑا؟ اے جی، تو میں نے عرض کیا کہ عبد وہ ہے عباد سے ہو کر کے معبود کے پاس چلا جائے، اور رسول وہ ہے کہ معبود سے ہو کر کے عباد کے پاس آ جائے۔ لہذا ولجانا خیر من واپس آنا، بولو ولجانا خیر من واپس آنا، جانا بہتر ہے واپس آنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن فی جانا، اس لیے کہ جانے کے اندر کیا ہے؟ وصال ہے، اور واپس آنے میں کیا ہے؟ دوزخاں جاست والی کفران را لیکن جاست عشق داران را، دوزخاں جاست والی کفران را لیکن جاست عشق داران را۔ دوزخ وہاں جہنم میں، کافر جلیں گے وہاں جلیں گے، ہم تو ادھر ہی جل رہے ہیں، ہمیں تو دنیا میں اللہ جلا رہا ہے۔ صوفی کہتا ہے دوزخاں جاست والی کفران را لیکن جاست عشق داران را، ہم تو یہاں سولی پہ لٹکے ہوئے، کافر تو وہاں جلیں گے، ہم تو ادھر جل رہے ہیں، سولی پہ ہمیں لٹکا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جل رہے ہیں، ہم جل رہے، اللہ اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھا رہا، اس پہ جل رہے ہیں۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو، اب سمجھ آئے؟ اس لیے اب گلاس میں نے لے لی، اس لیے یہ صوفی کہتا ہے
دوزخ جست آل کفرارا لیکن جست عشق دارارا یا بیارے دوزار تاب خورا یا بیارے دوزود جانارا یا زہر کا پیالہ لا کر کے مجھے دے دو کہ میں خودکشی کروں اپنے آپ کو جان سے مار دوں یا میرا جانان جو عرش پہ ہے اس کو مجھے دکھاؤ مزہ آیا نہیں ہے عمل کو یا زہر کا پیالہ مجھے دے دو کہ میں خودکشی کر کے اس زندگی سے میں تنگ ہوں یا یہ کہ میرا جانان میرا محبوب مجھے دکھاؤ کہ جو عرش پر ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی کس کو سمجھ میں آ گیا تو اس لیے تبارک الحمدللہ الذی ساری تعریفیں یا جن سے تعریف یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خاص تعریف الذی نزل اس اللہ کے لیے خاص اللہ کے لیے لام اختصاص کے لیے الذی نزل الفرقان قرآن کو جس نے اتارا 23 سال کے اندر علی عبدہ اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ پر لیکون یہ لام عاقبت کے لیے لیکون عبدہ نذیرا لیکون للعالمین نذیرا تاکہ کائنات کے لیے آپ نذیر بن جائے یہ نذیر فعیل مفعل کے معنی منذرا کے معنی سمجھتا ہے فعیل کس کے معنی میں اس لیے اللہ نے عالمین اور کائنات کے لیے العالم ما یعلم به الشیء یہ سب کے سب ہوئی سمجھتا ہے لیکون یہ لام عاقبت کے لیے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اور فرعون کے چمچوں نے موسیٰ کو اٹھایا آل فرعون چماچم فرعون کے چمچوں نے اس کو اٹھا لیا اور انجام کاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرعون کی داڑھی پکڑے گا انجام ہی ہوتا ہے الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لیدو للموت وابنو للخراب لیدو للموت بچے پیدا کرو انجام ان کا یہ لام انجام کے لیے عاقبت کے لیے انجام یہ ہوگا مریں گے سب کے سب وابنو تعمیرات اچھی بناؤ انجام کیا ہوگا للخراب ویران ہو جائیں گے کیا ہوگا یہ لام عاقبت کے لیے سمجھے لام تعلیل کے لیے اگر لے لیں تعلیل کے لیے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی تنزیل اور انزال یہ معلل ہوگا اور افعال اللہ سبحانہ وتعالی لا تعللو بالاغراض سمجھتے غرض یہی ہوگا اور اللہ کی باری تعالیٰ کے افعال معلل بالغرض نہیں ہوتے یہ فضول بات ہے بالکل فضول بات ہے یہ حاشیہ رمضان شرح قائد پر ہے اس کے حاشیے میں بھی انہوں نے لکھا ہے بڑی اچھی تحقیق کی اور حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو اللہ کو فیض الباری ہے حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہو افعال اللہ سبحانہ وتعالی لا تعلل بالاغراض غرض کا لفظ اطلاق نہ کر دو بل تعلل بالغایات غایت کہتا ہے چیز ایک ہی ہے اللہ نے کسی مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے استکمال عن الغیر لازم آتا ہے سمجھے اس استکمال عن الغیر کا دھجیاں اس کی اڑا دی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریروں میں سمجھ میں آیا لیکون للعالمین نذیرا ایک یہ ہے عالم ما یعلم به الشیء عالم ہوا کہ جس سے کسی چیز کا علم ہو جائے یہ اعلیٰ ہے اس میں اعلیٰ العالم ما یعلم به الشیء شیء اللہ مراد کبھی دھوئیں سے معلول سے استدلال کرتے آگ پر ہے یہ دھواں ہے آگ کی تو آگ ہوگی نیچے نا دور سے دھواں نظر آ رہا ہے معلول سے علت کی طرف یہ دلیل ہے انی ہے معلول سے علت کی طرف اور کبھی علت سے آگ دیکھیں اس کو دھواں ہوگا سمجھتا ہے یہ دلیل لمی ہے یہ انی ہے جی العالم ما یعلم به الشیء یہ انی یہ تو تحصیل منطق کی باتیں ہیں اور آپ لوگ اس طرح میری پیشانی دیکھ رہے گویا کہ میں آسمان کی باتیں لا رہا ہوں کچھ بلا پڑ جائے یہ دلیل انی ہے العالم ما یعلم به الشیء انجام کار یکون کی ضمیر محمد رسول اللہ کی طرف عبد کی طرف راجع لیکون ھذا العبد للعالمین نذیرا ای منذرا تاکہ کائنات کو یہ کہ آپ یہ کہ ڈرانے والے ہو جائیں کائنات کو یہ کہ ڈرا دے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلافیہ نذیر ہر جماعت میں ہر امت میں امت تو کتوں کو بھی امت کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وہ کتے بھی تو امت ہے
لہذا کتے بھی کہتے ہیں کہ کتا بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی نذیر آیا ہے، سمجھتا ہے؟ کتا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی نذیر آیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت ہے، ہر امت کے لیے نذیر آیا، نتیجے نکلا کہ ہمارے لیے بھی نذیر آیا۔ سو رہا ہے، اب توڑو اس کو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے مگر حال یہ ہے کہ خلافیہ نذیر، کوئی نذیر ضرور ان میں آیا۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کرشن ہے، رام چند ہے، یہ سارے اس کے، یہ چشمے والا جو بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارے آپ لوگ ہندوستان کے، ہمارے بلوچوں میں یہ نہیں ہے، وہ کرشن رام چندر سب تمہارے ہندوستان کے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو گالیاں نہ دو، عین ممکن ہے کہ وہ خدا کے مقدس ہستیاں ہوں، سمجھتے ہیں؟ کیا گالی دیں گے آپ رام چندر کو، کرشن کو؟ سمجھے؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہندو بھی تو ایک امت ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی تو آیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کرشن ہے، رام چندر ہے، بھگوان ہے، فلانا فلاں، بھگوان تو اللہ کو کہتے ہیں، سمجھے؟ وہ بھگوان پہ اسٹاپ کرتے ہیں، ہم اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس، وہ بھگوان پہ جا کر اسٹاپ کرتے ہیں، اور فلاسفہ مادہ پر جا کر اسٹاپ کرتے ہیں، اور ہم اس سے اوپر جا کر اللہ کے اسٹاپ کرتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی کتا کھڑا ہو جائے، آپ کیا تو کتوں کو بادام پستہ کھلاتے ہیں؟ کاش کہ ہم قریب ہوتے تو وہاں سے بہت کتے آپ کو پہنچاتے، تکڑے تکڑے کتے پاکستان میں، ہم کو بتاتے ہیں ظالم ادھر تو باربیڈوس کے اندر کیا ہے، بہترین قسم کا کھانا کھلاتے، بادشاہ بھی نہیں کھاتے، ہمارا وزیر اعظم کتوں سے بھی بدتر ہے۔ یہاں زبردست، انگلینڈ میں ادھر کتوں کو بڑا احترام ہے۔ جو کتے کھاتے ہیں یہاں پر وہ بندے کھاتے ہیں، اور جو بندے کھاتے ہیں وہ کتے کھاتے ہیں۔ مزے ہے کتوں کا، اور پوری پوری پراپرٹی سنا ہے کہ مرتے پھر پراپرٹی کتے کے نام پہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرے بینک میں جتنے پیسے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے نام پہ؟ یہ کتے کے ماں کتیا کتنی یہ کتنی خوش قسمت کتیا ہے کہ جس کا بیٹا اس طرح جو ہے پراپرٹی جائیداد لے رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ بہت خوش قسمت قسم کا۔ خیر مسئلہ سمجھے، لیکون کہ اگر لام عاقبت کے لیے اور لام تعلیل کے لیے لے لیں تب بھی معلل بالغایات۔ اصل کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیوی نے آپ سے کہا کہ جاؤ ٹماٹر خریدو، ٹماٹر جانتے ہو نا ٹماٹر، آپ ٹماٹر کے لیے، ورنہ بیوی انشاءاللہ ٹر نکالے گی، سمجھے؟ ورنہ آدمی کو چھوڑے گی نہیں، جاؤ ٹماٹر خرید کر کے لاؤ نا۔ تو ٹماٹر کے لیے جب آپ یہاں سے نکل رہے ہیں نا، یہ غرض ہے، الغرض ما یحرض الفاعل علی الفعل، غرض وہ ہے جو فاعل کو فعل پر ابھارے، یہاں سے شروع ہو گئی یہ غرض ہے، اور جا کر کے ٹماٹر خریدا آپ نے، ہاتھ پہ جب رکھا یہ غایت ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ غرض کے اندر ذرا گستاخی ہے، وہ نہ کہیں افعالہ سبحانہ وتعالی لا تعلل بالاغراض، یہ تو کہو، لیکن بل تعلل لا تعلل بالاغراض، معلل بالغرض نہیں ہے، بل تعلل بالغایت، معلل بالغایت، اس میں کیا ہے؟ باقی وہ استقمال ہے الغیر والا، اس کی میں نے دھجیاں اڑا دی ہے حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوئی خاص باتیں ہے ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی شرح تہذیب وغیرہ اس قسم کی کتاب، ٹکے کی بات بھی نہیں، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ میں نے پڑھ گیا لیکون للعالمین نذیرا، سمجھے؟ یکون کی ضمیر حضرت کی طرف، عبد کی طرف راجع ہے، حقیقت ہے، اور یکون کی ضمیر کتاب کی طرف راجع کر دیں، نزل فرقان، فرقان کی طرف، تب بھی ٹھیک ہے مجازن، لیکن یکون کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کریں گے تو پھر یہ ہوگا، چونکہ اللہ کا ذکر بھی آ چکا ہے، اس وقت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت نذیر ہوگی، اور اللہ کی صفت نذیر نہیں ہے، اللہ پر نذیر کا اطلاق نہیں ہوا۔ بہلول نے کہا کہ ہر امت کے لیے ایک نذیر ہے، تو کتوں کے لیے کون آیا؟ بہلول نے امام یوسف سے کہا کہ ہر امت کے لیے کوئی نذیر آیا ڈرانے والا، کتوں کے لیے کون آیا؟
امام یوسف نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. کہا پھر امام کس چیز کے؟ بڑا مولوی بن گیا. تو امام ہے تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کتوں کے لیے نذیر کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، تم بتاؤ. سمجھے؟ اس کے جیب میں بڑا سا پتھر تھا، نکالا کہا اللہ نے کتوں کے لیے یہ اللہ نے بھیجا ہے. بولو صحیح کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا نا. یہ خام خواہ امام بنا ہوا ہے. کہتے کتوں کا نذیر کون؟ یہ ہو گیا جی لیکون للعالمین نذیرا. ارے مولوی یار بہت دیر ہوگا، میں نے ہم پر بھی بہت سی باتیں چھوڑ دی، سمجھے؟ بس فتح سے حضرت خود پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اور خوب جم کر کے پڑھیں، اور فکر کے ساتھ پڑھیں، محنت کر کے پڑھیں. پاک پروردگار آپ کی جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ. سینہ آپ کا بھر جائے گا. آپ محمد قاسم نانوتوی کے اولاد ہیں، رشید احمد گنگوہی کے اولاد ہیں، مولانا الیاس کاندھیلوی کے اولاد ہیں، حضرت اقدس زکریہ کے اولاد ہیں. اور ہم لوگ ابو بکر عمر والے لوگ ہیں، صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے اور علوی لوگ ہیں. اللہ آپ کو اتنا علم دے دے، اتنا علم دے دے کہ بس اللہ کی طرف جتنا رجوع کریں گے. بعض حضرات کہتے ہیں کتابوں کو مطالعہ کرنا، پڑھنا، پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے، بس صرف وظیفہ کریں گے، خود بخود علم آئے گا. پھر نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتے ہیں، سمجھے بھائی جان؟ وہ کہتے سے ذکر و اذکار سے ہوگا بس. کتابیں یہ ساری چیزیں، یہ تسبیح ہلانا محمد قاسم نانوتوی بھی جانتا تھا. یہ تسبیح ہلانا رشید گنگوئی ہے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی بھی جانتے تھے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رجوع، اور خوب محنت کی. انہوں نے ایسی محنت کی کہ کتابوں کو تھکا دیا. کتابوں نے خود ہاتھ باندھ کر کے کہا کہ انور صاحب ہمیں چھوڑ دو. آپ جو ہے نا اس طریقے پر محنت کرتے تو اللہ نے اس وجہ سے ان کے سینوں کو بھر دیا. محنت کرنی پڑے گی، ذکر و اذکار بھی کریں اور اللہ کی طرف رجوع بھی ہوں، لیکن کتابوں میں خوب محنت کریں. آپ کا صرف، نحو، منطق، بلاغت آپ کے مضبوط ہوں. اور اس زمانے میں باطل بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. باطل بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہر طرح سے آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان فتنوں کا مقابلہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن جب آپ مضبوط ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میں میدان میں گیا ہوں. چونکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایران، مجھے 2 مرتبہ میں گیا ہوں ایران پہ، اور دیگر یہ ہے کہ بحث و مباحثات کے لیے اس میں جاتا رہا ہوں. بڑی مشکلات ہے، بہت مشکلات ہے، بہت مشکلات ہے، بہت مشکلات ہے. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ باطل کمزور ہے، باطل بہت مضبوط ہے، باطل بہت مضبوط ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں، ان میں دنیا کے ذہین قسم کے لوگ ہیں، انسان کو پریشان کر دیتے. اللہ کی طرف رجوع بھی ہوں اور خوب محنت ہو، خوب محنت ہو. پاک پروردگار اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. آپ حضرات نے جو علمی سفر بیضاوی شریف کا شروع کیا ہے، پائے تکمیل تک اللہ اس کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی محنت میں برکت عطا فرمائے. مجاہدہ ریاضت کے اندر اساتذہ کی محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو بہترین عالم، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، قاضی، مجتہد اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے، اور خلق خدا کے لیے میٹھا چشمہ بنا دے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین پھلدار قسم کا درخت بنائے، سایہ دار قسم کا درخت بنائے. آپ کی والدین کے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دیں. آپ کے علم کو دیکھ دیکھ کر کے خلق خدا کو آپ سے مستفید کر دے. والدین کی نگاہوں کے سامنے پاک پروردگار آپ کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. میرے لیے بھی دعا فرمائے، ہمارے مدرسے کے لیے بھی دعا فرمائے، اساتذہ کے لیے بھی دعا فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حضرت محترم صاحب کے لیے بھی، بھائی ارشد صاحب، دیگر اپنے اساتذہ سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. پروردگار ہم عاجز ہیں، جتنے بھی ساتھی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے. 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے. ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي